من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال الله تعالى في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں. الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے. تو کرم اپنا عطا مولا تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام قسم کی تعریفات تمحیدات تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں جو کل کائنات کا خالق مالک رازق داتا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین اعظام ائمہ اربع ائمہ حدیث اولیاء دین علماء دین بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. میرے سنانے کے بعد آپ کے سننے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال رزق عطا فرمائے. الہی ہم سب گناہگار خطاکار سیاکار ہیں. اپنی رحمت اپنے فضل اپنے کرم کے ساتھ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج یکم محرم الحرام ہے. 1447 ہجری کا آغاز ہو گیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ
اس سال ہمارے لیے رحمت اور برکت کا معاملہ فرمائے، اور جتنی ہماری زندگی ہے اس میں ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ تاریخ میں کم ہی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کی ترجمانی کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تب سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت، اسلام کی ترویج اور اسلام کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے خود بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق ایمان کی گواہی دی۔ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اے عمر آپ ایمان والے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عمر کے ساتھ جا رہے، ایک ایمان کی گواہی، ایک ایمان کی تکمیل کی گواہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حضرت عمر کے ساتھ چل کر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے سوالن پوچھا کہ عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کا ہاتھ ایک دفعہ چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب، آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ مومن کا ایمان اس وقت مکمل ہوگا جب وہ مجھ سے محبت کرے گا اپنی مال، اپنی جان، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور دنیا کے اندر پائی جانے والی ہر چیز سے زیادہ اگر محبت کرتا ہوں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ پھر رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، آپ کی سیرت اس انداز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا
جو ایک الہامی شخصیت ہوتی ہے. پہلی انبیاء کے ساتھ بھی نبیوں کے علاوہ کچھ لوگ تھے، اور کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک الہامی شخصیت جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے بہت سے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا. وہ مشورہ کائنات کے امام کو بھی پسند آیا اور مالک کائنات کو بھی پسند آیا، اور اس مشورے پر اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب طواف کر رہے ہوتے ہیں کیوں نہ ہم مقام ابراہیم پہ 2 رکعات کو ادا کریں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر مشورہ دے رہے ہیں. تو اسی وقت جبرائیل امین اللہ کا پیغام لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دیا ہے. اب میں یا آپ جب بھی طواف کریں گے مقام ابراہیم پہ 2 رکعات ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. اسی طرح اور بہت سے مقامات، پردے کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. شراب کی حرمت کے معاملے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا. الغرض یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز کا ایک ذہن عطا کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ارشاد فرماتے، وہ بات کہتے، وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتی، اللہ کو پسند آتی، تو اللہ قرآن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہیں میں اپنی زبان سے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دیتا ہوں. اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ بھی جنت کے اندر جائیں گے. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. ایک حدیث میں ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح آپ نے اہل بیت کی فضیلت کو بیان فرمایا تھا کہ یہ فرشتہ آج پہلی دفعہ میرے پاس آیا ہے اور یہ اللہ کا پیغام میرے پاس لے کر آیا ہے. کون سا پیغام؟ فرشتے نے آ کر اللہ کا میسج دیا کہ آپ کی بیٹی کو جنت کے اندر خواتین کا سردار بنا دیا گیا اور آپ کے نواسے حسن و حسین کو نوجوانوں کا سردار بنا دیا گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بزرگ ادھیڑ عمر میں فوت ہوں گے جنت کے اندر جا کر جوان ہو جائیں گے، لیکن جو ادھیڑ عمر میں فوت ہوں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت، آپ کے مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی فضیلت، مقام اور رتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی ہوتی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ سارے اعزازات، یہ فضائل اور مناقب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ملے. ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جنہیں جنت کی بشارت ملی، جنہیں علم کی گواہی ملی، جنہیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی گواہی دی کہ آپ کا ایمان مکمل ہے، جنہیں جنت کی بشارت ملی، جنہیں جنت کا سردار بنایا گیا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہوتے، مشورہ دیتے، اللہ قرآن پاک کا نزول فرما دیتے تھے. تو پھر یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں. یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی،
اس دن جو ہے اس بات کا صرف اعلان کر دینا یا اس بات کا اظہار کر دینا یہی نہیں، بلکہ ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کر اسے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے، کیونکہ مالک ارض و سما کا فرمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر میرا اور آپ کا ایمان حضرات صحابہ جیسا ہوگا تو ہم ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یعنی کہ ان کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت سے فیض حاصل کرنا یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے بتائے ہوئے طریقے اور خلفائے راشدین کے طریقے پر ہوں گے وہ حق پر ہوں گے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار خلیفہ ثانی میں ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بیان فرمایا۔ تو لہذا آج ہم فضائل اور مناقب کے ساتھ اس بات کو پیش کریں گے کہ ہمارے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے کون سے پیغامات ملتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری سیرت حقیقی طور پر ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ تو صرف کچھ باتیں خطبہ جمعہ میں ارشاد ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنا، ان کی سیرت کے اہم واقعات کو پڑھنا، ان کی خلافت کو پڑھنا، ان کی خلافت کے اندر جو قوانین بنے ان کو سمجھنا، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی جو چیز ہم نے سمجھنی ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ آپ بطور والد ہیں، آپ بطور بڑے بھائی ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ گاؤں کے بڑے ہیں، آپ شہر کے بڑے ہیں، آپ مسجد کے اندر ہیں، آپ نے عدل و انصاف کو لینا۔ یہ تو اللہ کا بھی حکم ہے نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا ہے آپ کو عدل اور احسان کا۔ پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی یہی ہے۔ مشہور واقعہ جو ایک خاتون آپ کے پاس آئی تھی، کیس آیا تھا، اس نے چوری کی تھی، جب سفارش کی گئی تو کائنات کے امام نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف اس طرح کریں گے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت بھی اسی طرح ہے کہ وہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عیسائی تھا، قبطی عیسائی، اور ایک گورنر ہے۔ آپ حالات حاضرہ کو بھی دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں کس انداز سے پیغام دیتی۔ ایک گورنر جن کا نام عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے نے گھڑ سواری کے درمیان ایک عیسائی پر ظلم کر دیا۔ اب وہ عیسائی اس بات کو سمجھتا تھا کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے عدل و انصاف مل جائے گا، اور وہ عیسائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر کو بلایا، گورنر کے بیٹے کو بلایا اور مدینہ کے اندر لا کر اس بات کو پیش کیا کہ جس طرح گورنر کے بیٹے نے اس عیسائی کے بیٹے کو مارا ہے اسی طرح یہ عیسائی کا بیٹا اس کو مارے گا۔ عدل و انصاف اس طرح جب ہوگا پھر معاشرے کے اندر امن کی فضا پیدا ہوگی۔ آج ہمارے ہاں امیر کے لیے اور قانون، غریب کے لیے اور قانون، یہ آپ بڑے طبقے تک نہ جائیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں عدالتوں کے اندر جاؤں پھر ہوگا، میں فلاں جگہ پہ جاؤں یا ملک کے اندر دیکھوں۔ ہمارے چھوٹے قریہ کے اندر، بستی کے اندر اس طرح کے معاملات آپ کو مل جائیں گے۔ ہم بڑے کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں، چھوٹے کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں، یہ بھی عدل و انصاف ہے۔ یہ بھی انصاف ہے کہ میں بڑے سے بات کر رہا ہوں، کسی امیر زادے سے بات کر رہا ہوں، میرے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، میں کسی غریب سے بات کر رہا ہوں، میرے الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں، میں کسی بڑے کے بچے کے ساتھ پیش آ رہا ہوں تو میرے الفاظ اور میرا رویہ اور انداز کا ہوگا، اور میں کسی غریب کے ساتھ پیش آ رہا ہوں تو اور ہوگا۔ عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ اسوہ حسنہ ہے کہ انصاف جس معاشرے کے اندر ہوگا وہ معاشرہ امن کی فضا کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ اور جب عدل و انصاف ختم ہو جائے گا، امیروں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون، امیر زادوں کے لیے اور قانون، غریبوں کے لیے اور قانون، پھر وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا پیغام ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل و انصاف کو لے کر آؤ۔ جب عدل و انصاف آ جائے گا پھر معاشرہ بہتری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے گا۔ دوسری چیز، ہمارے دل کے اندر خوف خدا ہونا چاہیے۔
خوف خدا جس بھی انسان کے دل میں آ جاتا ہے وہ بندہ اپنی زندگی کو پھر بڑے اچھے انداز سے گزارتا ہے. وہ مسلمانوں کا خلیفہ بن جائے، وہ ایک عام شہری ہو، وہ ایک عام شہری ایک بستی کے اندر رہنے والا عام انسان ہو، یا کائنات کی کسی بھی جگہ پر رہنے والا ایک مسلمان ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا پھر وہ اپنی زندگی کو بڑے اچھے انداز سے گزارے. خاموش ہو کے بیٹھو. خوف خدا جس انسان کے دل میں آ جائے گا وہ اپنی زندگی کو پھر بڑے اچھے انداز سے گزارے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے. وہ ایک رات مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. گھر جا کر دستک دی اور پوچھا کیا واقعہ ہے. وہ ماں باہر آئی اور کہا کہ میرا بیٹا دودھ کے لیے کہہ رہا ہے اور میں اس کو دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر انہوں نے یہ قانون بنا دیا تھا، ایک شک پیدا کر دی تھی کہ جب بچہ ماں کے دودھ کو چھوڑ دے گا اس کے بعد اسے مملکت حکومت جو ہے اس بچے کو باقاعدہ طور پر وظیفہ دے گی. وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو دودھ اس نیت سے چھڑوا رہی ہوں اور زبردستی چھڑوا رہی ہوں تاکہ مجھے جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے قانون سے بچے کو وظیفہ ملنا شروع ہو جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ ایک ماں اس لیے جبر کر رہی ہے اپنے بچے پر اور زبردستی کے ساتھ اس کو دودھ سے پیچھے کر رہی ہے کہ وظیفہ ہمیں فوری طور پر مل جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شورا کا اجلاس رکھا اور باقاعدہ طور پر وہ جو شک پہلے منظور کی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے یہ بنا دی کہ جب بھی بچہ میری خلافت کے اندر جہاں تک میری خلافت ہے پیدا ہوگا، پیدا ہوتے ہی اس کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملنا شروع ہو جائے گا. یہ خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر جب ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگا پھر ہم اپنوں کا خیال بھی رکھیں گے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں گے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تقوی کا کہا ہے. آپ نے جو دعائیں سکھائیں اس کے اندر تقوی خوف خدا ہے. جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب ایک انسان اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنا شروع ہو جاتا ہے پھر ایک انسان ہر چیز کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. اور پھر وہ لمحہ بلمحہ دیکھتا ہے کہ میں یہ بولوں گا کسی کو نقصان تو نہیں ہوگا، میں یہ قدم اٹھاؤں گا کسی کو نقصان تو نہیں ہوگا، میرے بولنے سے، میرے چلنے سے، میرے آگے جانے سے، میرے پیچھے ہونے سے کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں ہوگی. پھر وہ اس چیز کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. جب یہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ خیر کا معاملہ فرمائیں. تیسرا پیغام ملتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنی رعایا کی خبرگیری کرنی ہے. جو ہمارے متحد لوگ ہیں وہ میں بطور والد ہوں، میری اولاد ہے، آپ بطور والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کی جو رعایا ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مسئول عن رعیتہ، ہر ہم میں سے ایک مسئول ہے یعنی کہ بڑا ہے، سربراہ ہے. اور آپ نے فرمایا کل مسئول عن رعیتہ، ہر مسئول سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سربراہ ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. گھر کا ہو وہ مسلمانوں کا ہو یا وہ ملکوں کا ہو یا وہ علاقوں کا ہو، جس کا بھی بڑا ہے اور اس کی جتنی رعایا ہے اس کے حوالے سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھا. مشہور واقعہ آپ اکثر اس کو سنتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کے اندر گشت کر رہے ہیں تو اچانک ایک گھر سے رونے کی آواز آئی. یہ ہمارے حکمرانوں کو پیغام مل رہا ہے. وہ جگہوں کو جا کے دیکھتے ہیں، ان جگہوں کو جہاں پہ ضروریات پہلے ہی پوری ہوئی ہوتی ہیں. یہ حالیہ دنوں کے اندر بڑی مشہور ایک بات چلی ہے، یہ بارشیں جب ہوئی ہیں یہ پچھلے 2-3 دنوں کے اندر، تو اب ہماری وزیر اعلیٰ کو وہ علاقے دکھائے جا رہے ہیں جہاں پہ کبھی پانی کھڑا ہی نہیں ہوا ہے. یہ ہم سب ہی اس انداز کے پیش ہو رہے ہیں نا، اسی وجہ سے پھر ہم پہ ظلم و ستم بھی ہوتے ہیں. جب ایک بندہ جس کو ذمہ داری جس انداز کی ملی ہوئی ہے اس میں اگر وہ حقیقی طور پر اپنا کردار ادا کرے گا پھر معاشرے کے اندر بہتری آئے گی. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے کہ وہ فی نفسہ
जाते बरारू के अंदर देखते लोगों को जिस जिस चीज की जरूरत होती उस जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते। रात को गश्त कर रहे हैं, रात को घर से रोने की आवाज आई, पता किया क्या मामला है, तो पता चला कि घर के अंदर कुछ बच्चे भूखे हैं और वो भूख की वजह से रो रहे हैं, और मां ने ऊपर हंडिया रख दी है सिर्फ बच्चों को बहलाने के लिए, और उसके अंदर पत्थर रख दिए कि उबलने की आवाज आएगी और बच्चे सो जाएंगे। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने जब इस चीज को देखा, आपको ये बात पसंद ना आई, आप रजी अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई, और आप फौरी तौर पर गए, आप रजी अल्लाह ताला गए और माल को उठाया, जिसमें आटा शामिल किया, जिसमें गोश्त शामिल किया, जिसमें दीगर उस वक्त की जितनी जरूरत की चीजें थी वो उठाई और अपने कंधों पर उठा लिया और लेकर गए उस घर के अंदर। ना साथ एक खादम था, वो अर्ज करने लगा, आप अगर कहें तो मैं आपके इस वजन को अपने कंधों पर उठा लें। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तारीखी कलिमात हैं, अगर तो क़यामत के दिन मेरे वजन को उठा लोगे तो आज भी मेरे इस वजन को उठा लो। उमर बिन खत्ताब खुद गए, खुद लेकर आए, खुद बच्चों तक वो माल पहुंचाया, और जब बच्चों ने खाना खाया वो आराम से सोए, फिर वो वापस अपने घर के अंदर आए। जब हुक्मरान इस तरह के हो जाएंगे, राया की खबरगिरी करने वाले, राया के बारे में जानने वाले, उनकी जरूरियात को पूरा करने वाले, फिर यकीनन हमारे माशरे के अंदर बेहतरी आ जाएगी। तो सीरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पैगाम मिलता है कि हमने अपनी राया की हमेशा खबरगिरी करनी है, उनको देखना है, उन्हें जिस चीज की जरूरत है उस जरूरत को पूरा करना है। इसी तरह हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत से ये पैगाम मिलता है कि आप हमेशा हर काम मुशावरत के साथ करते थे। आप मुसलमानों के खलीफा थे, आप खुद एक ऑर्डिनेंस जारी कर देते तो एक अलग बात, लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जब कोई उनकी खिलाफत के अंदर कोई वाकया पेश आता तो आप रज़ी अल्लाह ताला शुरा के इजलास को बुलाते और मशवरा करते, और फिर आप इस बात को तरजीह देते जो सहाबा किराम बड़ी उम्र के थे, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत को हासिल किया, आप अपने मुद्दे को, अपनी बात को उनके सामने पेश करते, और फिर जब मशवरा मिलता फिर उस पर अमल पैरा होते। जब आप रज़ी अल्लाह ताला के दौर के अंदर कहत साली आई और इस तरह के मामलात पेश आए तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत से मामलात के अंदर